السلام علیکم۔ بہت سے لوگ اس بات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پخانے کے اندر خون آنے لگ جائے، یعنی بلڈ ان سٹولز اگر ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے اور کن کنڈیشنز میں آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ عموماً پخانے کے اندر خون 3 طرح سے آتا ہے، یا تو فریش ہو سکتا ہے اور یہ پرفیوز بھی ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ڈارک کلر کا ہوتا ہے، یعنی میرون کلر کا۔ تیسرے نمبر پہ یہ ٹاری ہوتا ہے، یعنی یہ لک جیسا ہوتا ہے جو ہم سڑکوں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ 3 کلرز ہوتے ہیں، یوزولی انہی کے اندر ہی زیادہ تر ہماری بیماریاں فال کرتی ہیں۔ دراصل بلڈ پورے گیسٹرو انٹیسٹنل ٹریک میں کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اور گیسٹرو انٹیسٹنل ٹریک ہماری خوراک کی جو نالی ہے، اس کے بعد اسٹامک، اس کے بعد اسمال انٹیسٹن، اس کے بعد لارج انٹیسٹن، ریکٹم، اینس، اینل کینال، یہ ساری کی ساری گیسٹرو انٹیسٹنل ٹریک ہے۔ اس میں کہیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ جو تازہ خون یعنی فریش بلڈ ان کنڈیشنز میں آتا ہے جو زیادہ تر ہماری پخانے والی جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے موسٹ کامن جو ہے وہ بواسیر یعنی ہیمورائڈز ہیں۔ یہاں پر اصل وینز کا گچھا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پرابلمز ہوتی ہیں، فیملی ہسٹری ہوتی ہے، قبض کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہاں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل فریش ہوتا ہے، اور ہیمورائڈز کے اندر اکثر اوقات درد نہیں ہوتی۔ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں بھی فریش بلڈ آتا ہے، لیکن اس میں پینفل ہوتا ہے، سویئر پین ہوتی ہے جب مریض ڈیفیکیٹ کرتا ہے یعنی پخانہ کرتا ہے، اس کو ہم اینل فشر کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جو میکوزا ہوتا ہے اس کے اندر ٹیئر آ جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، تو جب بھی اسٹول پاس کیا جاتا ہے، پخانہ کیا جاتا ہے، تو وہاں سے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اور ساتھ شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ یہ 2 موسٹ کامن ریزن ہے جو فریش بلڈ کی وجہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی اور کازز ہیں لیکن یہ موسٹ کامن ہے۔ اگر ڈارک بلڈ آ رہا ہے یا میرون کلر کا بلڈ آ رہا ہے تو مسئلہ اوپر کالن میں ہو سکتا ہے، یا آپ کی چھوٹی آنت کے اندر ہو سکتا ہے۔ کالن میں سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ کالن کارسینوما ہو سکتا ہے، کوئی ڈائیورٹیکولائٹس ہو سکتی ہے، انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ساری بیماریاں، کوئی انفیکٹو کولائٹس ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس کے اندر آپ کی کالن کی بڑی آنت کی جھلی متاثر ہوتی ہے، انفلیمڈ ہو جاتی ہے، سوج جاتی ہے، وہاں سے بلیڈنگ آ سکتی ہے، یا کوئی السر بن جاتا ہے تب بھی بلیڈنگ آ سکتی ہے۔ تو اس میں میرون کلر کا یا ڈارک جو ہے ریڈ کلر کا وہ بلڈ آ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بالکل بلیک آتا ہے، ٹاری لک کی طرح کا۔ یہ اسٹامک سے زیادہ تر آتا ہے، اس میں پیپٹک السر ڈیزیز ہوتی ہے، یا کہیں چھوٹی آنت سے اوپر والے حصے سے، یہ وہاں سے جب ٹریول کرتا ہے، اور اس میں بعض اوقات دن لگ جاتے ہیں نیچے پہنچتے پہنچتے۔ ہوتا یہ ہے، اس کا کلر تب تبدیل ہو جاتا ہے جب ہمارے ڈائجسٹیو انزائمز اور کیمیکلز اس خون کو ڈائجسٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا کلر تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ نیچے پہنچتا پہنچتا بالکل کالا ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے 3 کنڈیشنز ہیں جو جن میں خون آ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو لے کے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک اور ریزن ہوتی ہے جس میں خون پخانے کے اندر، اسٹول کے اندر نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کے اندر بلڈ آتا ہے۔ یہ بھی سرجنز کراتے ہیں جن کو کولن کارسینوما یا ریکٹل کارسینوما کا شک ہوتا ہے، تو ان کے اندر یہ کرایا جاتا ہے۔ اس میں مائکروسکوپ کے اوپر یہ بلڈ آ جاتا ہے، اس کو اکلٹ بلڈ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک انڈیکیشن ہے، ایک ہنٹ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اوپر پرابلم چل رہی ہے، اس کے فردر ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ اب جو پیری اینل ڈیزیزز ہے اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے خون کو دیکھنے کے لیے، یعنی ٹیسٹ کیسے کیے جاتے ہیں؟ مریض ہمارے پاس سرجیکل او پی ڈی میں آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو اس کا معائنہ کیا جاتا ہے اس جگہ کا، اس کے بعد ایک ڈی آر ای ہوتا ہے، یعنی انگلی ڈال کے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی پرابلم یا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد پروکٹوسکوپی کی جاتی ہے، یہ ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، یہ اندر ڈالی جاتی ہے، لیکن اس کی ایک کنٹرا انڈیکیشن ہے۔ جن کو اینل فشر ہوتا ہے یعنی زخم بنا ہوتا ہے، ان کے اندر یہ مشین ہم نہیں ڈالتے۔ وہ معائنے کے اوپر پتہ چل جاتا ہے، مریض علامتوں سے بتاتا ہے کہ اسے کافی زیادہ شدید قسم کی پین ہے، تو اس میں یہ پھر ٹیسٹ مزید نہیں کیے جاتے، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈارک بلڈ آ رہا ہے یعنی اوپر سے بلڈ آ رہا ہے، تو پھر سگماڈوسکوپی ایک ہوتی ہے، یعنی کیمرہ داخل کر کے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی پرابلم ہے، مسئلہ ہے، تو اس کو حل کیا جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی اوپر سے آ رہا ہو تو پھر کولونوسکوپی بھی کی جاتی ہے، اور بالکل اگر ٹاری بلیک قسم کا اسٹول آ رہا ہے اور اس میں خون آ رہا ہے، اینڈوسکوپی کی جاتی ہے، یعنی منہ کے ذریعے سے کیمرہ ڈالا جاتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے بھی کسی دوست احباب کو یا کہیں خون آتا ہے اس طرح سے پخانے کے اندر، تو آپ نے سرجن کے پاس آنا ہوتا ہے، معائنہ ہوتا ہے، اور زیادہ تر کنڈیشنز کے اندر یہ چیزیں نارمل ہوتی ہیں، لیکن اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کو ڈریگ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نارمل سے نارمل یعنی بواسیر، ہیمورائڈ سے لے کر آپ کا کارسینوما تک ہو سکتا ہے۔ تو ایویلویشن بہت ضروری ہے، اس کے ٹیسٹ بہت ضروری ہیں۔ تو اس میں کسی بھی طرح کی کنڈیشن میں پریشان ہونے کی بجائے آپ اپنے سرجن کے پاس آئیں، معائنہ کرائیں، اپنی تشخیص کرائیں اور اس کا علاج کرائیں۔
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔